ایک اور فضیلت ہے مؤذنین کے لیے. ایسے ہی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما فی النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا اور پہلی صف کا کتنا اجر ہے تو پھر آپس میں قرعہ ڈالیں اس کام کے کرنے کے لیے، اذان دینے کے لیے اور اس پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں فرمایا. سنیے اجر. اب آپ دیکھیے مثلا کوئی بڑی جامع مسجد ہے، وہاں پر ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اور بڑی مسجد ہے مثلا اس میں کسی مسجد میں 1000، کسی میں 10,000، کسی میں 20,000، کسی میں اس سے زیادہ. اور حرم شریف کا جو مؤذن ہے وہاں پر لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، وہ سب اس کی اذان سنتے ہیں اور آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن یغفر له مدى صوته. مؤذن اس کی بخشش کی جاتی ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے. وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. اور اس کا اجر مثل اجر من صلی معه، جو اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اس جتنا اجر. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ہے. دیکھیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سارا ان کا اجر، لیکن ان کے اجر میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے مؤذن کو اجر دے گا. بہت بڑی فضیلت بھائیو. اللہ تعالیٰ ہمارے مؤذنین کو اخلاص کے ساتھ یہ اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے.